الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 41، 42 اور 43 انشاءاللہ ہوں گی۔ پچھلی آیات کے اندر خلاصتاً عرض کرتا ہوں، ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آل ابراہیم تمام کا ذکر کیا اور آل عمران کا نام لے کر فرمایا کہ ہم نے ان تمام کو تمام عالمین پر فضیلت عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عمران، آل عمران، یہ سورہ آل عمران بھی ہے، خصوصاً حضرت عمران کی بیٹی صاحبزادی جناب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا ذکر کیا۔ 3 ہم واقعات پڑھ رہے ہیں جو بالکل روٹین سے ہٹ کر واقعات ہیں، ان کو خارق عادت واقعہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ جس کے لیے ظاہری اسباب نہ ہوں بلکہ ایک انہونی چیز ظاہراً اس کا ہونا ممکن نظر نہ آئے، لیکن اللہ کریم کے حکم سے، اللہ کریم کی قدرت سے، اس کی شان سے وہ ہو جائے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش جو عجیب و غریب بات تھی اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی ان کی عزت و عظمت کا بیان ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے ایک چڑیا کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، پیار کر رہی ہے، تو اس پر ان کے دل میں بھی بات پیدا ہوئی، مولا کریم مجھے بھی اولاد دیتا، میں بھی اسی طرح اپنی مامتا اپنے اولاد کو پیش کرتی۔ تو اللہ رب العالمین کی ان کی دعا قبول کی۔ اس وقت حضرت حنا کی عمر 98 سال تھی اور حضرت عمران کی عمر 120 سال تھی۔ 120 سال کا مرد ہو اور 98 سال کی عورت ہو تو ان کے لیے پیدائش کا عمل یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں پیدائش کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ ایک عجیب بات تھی کہ اس عمر میں بھی اللہ کریم کسی کو اپنے فضل اور رحمت سے اولاد عطا کر دے۔ پھر حضرت مریم پیدا ہوئیں اور آپ اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کا ایک اظہار آل عمران کے لفظ سے بھی ارشاد فرما دیا جو ہم پڑھ چکے کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ آل عمران میں یہ دیکھیں حضرت عمران کی اولاد میں حضرت مریم پیدا ہوئیں۔ اچھا، جب حضرت مریم پیٹ میں آئیں حضرت حنا کے، حمل ٹھہرا، حضرت مریم پیٹ کے اندر ہے، تو اس وقت ان کی والدہ نے یہ نظر مان لی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ تیرے نام کے لیے وقف کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں، یہ تیرے نام کر دیتی ہوں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی، یہ اللہ کے گھر جو بیت المقدس تھا اس کی خدمت کرے گا اور اس طرح اللہ کی عبادت کرے گا۔ یہ ہم نے تفصیلات پڑھی۔
جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم بیٹی پیدا ہوئی، اس پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور تعجب کیا، پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ میں نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے، میرے پیٹ سے تو بیٹی نکلی، میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوتا تیرے گھر کی خدمت گار بنا دیتی، تیرے گھر کا وہ خادم بنتا، عبادت گزار بنتا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی شان میں یہ لفظ بولے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، اے مریم، اے حنا، یہ جو بیٹی ہے مریم، اس بیٹی جیسی کائنات کے اندر کوئی اور بیٹی ہے ہی نہیں، اس کی شان جیسی کوئی اور شان والی بیٹی ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت تک جو قانون تھا کہ اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت مردوں سے کرتے تھے، مرد خدمتگار ہوتے تھے، لیکن حضرت مریم کے پیدا ہونے پر اللہ نے قانون کو بدلا اور حضرت مریم کو بھی قبول کر لیا گیا۔ پھر اگلا واقعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ حضرت مریم جب بیت المقدس کے اندر گئیں، ان کی والدین نے پیش کیا، حضرت عمران فوت ہو چکے تھے تو آپ کی والدہ زندہ تھی، انہوں نے مریم کو اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کیا، تو ان کے جو نگران بنے ان کا نام تھا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اللہ کے نبی تھے اور بڑے مقرب نبی تھے، بڑے خاص نبی تھے، ان کا رشتہ حضرت مریم کے ساتھ خالو والا تھا، آپ کے خالو لگتے تھے، مریم کے خالو تھے حضرت زکریا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ذمہ دار اور کفالت ان کے ذمہ آئی۔ تو جب بھی حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا جاتے تو بڑے حیران ہوتے کہ وہاں پر ہر طرح کے پھل موجود ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا پھل موجود ہے، سردیوں میں گرمیوں کا پھل موجود ہیں، نعمتیں ہیں، بہار ہے، نورانی ماحول ہے، بابرکت جگہ ہے، اور عجیب ایک منظر تھا نورانی۔ تو اس وقت انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ مریم یہ کہاں سے، انا لک ھذا، یہ کدھر سے آتا ہے؟ تعجب کا اظہار کیا، بشری تقاضا تھا۔ تو حضرت مریم نے ہی ان کو جواب دیا تھا کہ یہ من عند اللہ، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اس میں میرا کوئی عمل نہیں، کوئی اور لانے والا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اس بات پر حیران ہوتے ہوئے اور شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے ہوئے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر، حضرت مریم کے مقام پر، اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی۔ یہ دوسرا واقعہ اب شروع ہونے لگا ہے۔ پہلے واقعہ حضرت مریم کی پیدائش کا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت زکریا کے نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور وہاں پر اس مقام پر جس مقام میں حضرت مریم عبادت گزار تھیں، وہ جگہ، وہ کمرہ، وہ عبادت خانہ، وہ مقام، وہ حجرہ جہاں حضرت سیدہ مریم اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھیں، اس جگہ پر حضرت زکریا جو نبی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم تو اتنی شانوں والا رب ہے کہ اس مریم کو بغیر اسباب کے طرح طرح کے پھل عطا کر سکتا ہے، یہ نعمتیں دے سکتا ہے، اور اگر یہ اسے مل سکتی ہیں تو اپنے فضل سے مجھے اولاد صالحہ ذریۃ طیبہ عطا کر دے۔ تو اس مقام پر، اسی جگہ قرآن فرماتا ہے، ہم نے یہ بات بھی پڑھ لی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، اور جب یہ دعا مانگ چکے تو اسی مقام پر فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں آواز دے کر کہا، وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا اس محراب کے اندر، اس کمرے حجرے کے اندر نماز کے عالم میں تھے، اور کیا خوشخبری ہوئی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تیری یہ دعا اللہ نے حضرت سیدہ مریم کے وسیلے سے قبول کر لی ہے۔ اس بات کو میں بیان کر چکا کہ یہ توسل مکانی کہلاتا ہے، وسیلہ لینا مکان کا۔ ایک ہوتا ہے توسل شخصی
کسی شخصیت کا وسیلہ لیا جائے کہ آپ دعا مانگے اللہ کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ حضور رحمت للعالمین کے صدقے سے ہمارے اوپر یہ کرم کر دے، یا ہم دعا مانگتے ہیں، اسے کہتے ہیں توسل شخصی، کسی ذات کی، کسی شخصیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنا، یہ بھی جائز، یہاں یہ دونوں مراد ہے۔ اور ہنالکا سے مراد توسل مکانی ہے، اس جگہ کا وسیلہ لیا، یہاں پر یہ دونوں وسیلے شامل ہیں، ٹیکنیکل بات ہے۔ اگر توسل شخصی ہو، کسی ذات کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں تو یہ ایک درجے کی بات ہے، اور اگر توسل مکانی ہو، کسی جگہ کی وجہ سے آپ جگہ کو متبرک سمجھتے ہوئے کسی مقام کو اگر آپ متبرک اور بابرکت جانتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس میں دونوں وسیلے شامل ہیں، کیونکہ اس جگہ کو جو وسیلہ تبرک ملا، برکت ملی، وہ شخصیت کی وجہ سے ملی۔ جیسے محراب کو برکت حضرت مریم کی وجہ سے ملی تھی، وہ حجرہ بابرکت کیوں بنا تھا؟ کہ حضرت مریم اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہاں یہ ٹیکنیکل بات ہے، توسل شخصی میں صرف ایک توسل ہے، ایک وسیلہ ہے، اور توسل مکانی میں جگہ کا اگر آپ وسیلہ لیتے ہیں تو اس جگہ کو برکت شخصیت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں اور متبرک جگہ ہیں، تو جہاں اگر آپ کسی جگہ پہ جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس جگہ کی برکت اس کسی ذات، کسی شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اللہ کریم اس کی وجہ سے دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے کہ اسی وقت دعا قبول ہوئی اور فرشتے نے ان کو یہ خوشخبری سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ ہی ان کی 4 صفات بھی بیان کر دیں۔ ایک یہ تھی کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پہلی خصوصیت، پہلی صفات، کیا صفات میں سے پہلی صفت کہ اللہ زکریا آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ان کی 4 صفات ہوں گی۔ ایک صفت یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے۔ ہم اس کو کھولیں گے بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ باپ کے بغیر ہوئی تھی۔ حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ کسی خامد کی وجہ سے نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش، حضرت مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہرنا، عیسیٰ کا پیدا ہونا، یہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا تھا، ہو جا، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے کلمۃ اللہ، کیا لقب ہے؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کرنے کے لیے ظاہری وسیلہ نہیں دیا کہ ان کے باپ ان کی ماں سے ملتے، باپ تو تھا ہی نہیں۔ حضرت مریم کے پیٹ میں اللہ کے امر کن، لفظ کن، کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں اللہ پاک نے خوشخبری جب بھیجی حضرت زکریا کی طرف علیہ السلام کہ آپ کو بیٹا ملے گا اور آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے کم عمر ہیں حضرت یحییٰ سے۔ یحییٰ 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ 6 مہینے بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی جو خواہش تھی، دعا تھی، جو اس مقام کی برکت سے قبول کی اور ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور ان کی صفات میں سے یہ پہلی صفت بیان کی کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اور دوسری بات جو دوسری صفت بیان کی وہ فرمایا وہ سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، سید ہوں گے۔ سید کے لغوی معنی بھی سمجھ لیجئے اور موجودہ زمانے اور قرآن کی زبان کو بھی آپس میں ملا لیجئے، ہدایت کی بات ہے، سمجھ لیجئے۔ فرمایا جو یحییٰ ہوگا وہ تصدیق کرنے والا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی، پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ کہ وہ سید ہوگا،
سید ہوگا۔ سید کا لغوی معنی کریں تو معنی بنتا ہے سردار، سردار، سیدن فی العلم والعبادہ، یعنی عبادت میں بھی وہ سرداری کا مقام ہوگا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور علم میں بھی وہ اپنے دور میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہوں گے۔ اور سید کا معنی ہوتا ہے باعظمت، باروب، باعزت شخصیت، اور وہ بہت ساری مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ سید وہ کہلانے کا حقدار ہے جو حلیم متبع ہو، نرم مزاج ہو، تقی ہو، متقی ہو، صالح ہو، گناہ سے بچنے والا ہو، عبادت میں سب سے آگے ہو، اور اللہ رب العالمین کے تعلق میں سب سے آگے ہو، علم میں سب سے آگے ہو۔ دیکھیں نا، یہ درجہ سرداری ہے، سردار ہونے کا درجہ ہے ہر شعبے میں۔ اب سرداری لا علم کو نہیں ملتی، گناہ گار کو نہیں ملتی، ظالم کو نہیں ملتی، اور دنیا دار کو نہیں ملتی۔ تو سید قرآن کی زبان میں اسے کہیں گے کہ جو عبادت میں بھی آگے، علم میں بھی آگے، تقوی میں بھی آگے، اور اچھائیوں میں آگے، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، جو انسانی خوبیاں وہ اس کے اندر ہوں تو وہ سید کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں نسب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل رسول کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ اسی نسبت سے بولا جاتا ہے کہ وہ اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ ہم انہیں سید مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، کہ وہ عبادت میں بھی آگے ہیں جی، وہ نسبت میں بھی آگے ہیں، وہ تقوی میں آگے ہیں، وہ نیکی میں آگے ہیں، وہ حلم میں آگے ہیں، وہ ان ساری خوبیوں میں آگے ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، آل رسول ہے۔ تو جو دوسرے ملکوں میں، اگر آپ عرب ملکوں کو دیکھیں تو وہاں یہ سید کا لفظ صرف آل رسول کے لیے نہیں بولا جاتا، آل رسول کے لیے لفظ شریف بولا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں، دیگر ممالک میں شرفاء اہل العرب، عرب کے شرفاء میں سے، یہ بھی شریف بمعنی باعزت، سردار اسی کے معنی ہے، لیکن لفظ بدلا ہوا ہے۔ تو عزت اور سرداری اور بلندی اور یہ ساری چیزیں اسی کو کہیں ملیں گی، وہی سید کہلانے کا حقدار ہے جو ان خوبیوں کا حامل ہو۔ حضرت یحییٰ کو یہ ساری خوبیاں دی گئی۔ پھر فرمایا حصوراً، اور ان کی تیسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ شہوت سے بچنے والے ہوں گے، عورتوں کی طرف رغبت رکھنے سے بچنے والے ہوں گے، گناہ سے بچنے والے ہوں گے۔ یہ حضرت یحییٰ کی خصوصیات تھیں۔ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین ہیں، ان احادیث کا نچوڑ مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی روئے زمین کے انسان ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار کے طور پر حاضر ہوں گے، ہر ایک کے گناہ کی حیثیت کے ساتھ گناہ گار بن کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، سوائے یحییٰ کے۔ حضرت یحییٰ گناہ نہیں کیا ہوگا، یہ بالکل معصوم ہوں گے۔ تو ہمارے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ ویسے بھی انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی، جو بھی نبی ہوگا وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو شخصیات ہیں، چاہے ائمہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ جس کو چاہے وہ محفوظ عن الخطا انہیں رکھ سکتا ہے۔ انہیں معصوم عن الخطا نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں محفوظ یعنی غلطی سے تو وہ پاک ہی ہوں گے، لیکن یہ درجے میں فرق ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور ولی کسی بھی درجے کا ہو، وہ اولیاء کرام ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، یا آل رسول ہوں، ائمہ کرام ہوں، ان کو اللہ محفوظ رکھتا ہے گناہ سے۔ اس لیے ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں اور نبی معصوم عن الخطا ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئیں گے کہ کوئی گناہ ان کے پاس نہیں ہوگا، جبکہ ہر انسان گناہ گار کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ فرمایا پھر اللہ چاہے تو اس بندے کے گناہوں کے بدلے میں اسے سزا دے دے، یا چاہے تو اسے معاف کر دے۔ پھر آخر میں جو ان کی چوتھی صفت ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ وہ نبی من الصالحین، اور وہ صالحین نبیوں میں سے ہوگا، بلند درجے والے نبیوں میں سے ہوگا۔ یہ چار صفات بیان کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا،
اور یہ وسیلہ محراب سیدہ مریم تھا۔ یہ بات آپ سمجھ چکے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد حضرت مریم کے پیٹ میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، لیکن اس واقعے سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی جو معاملات ہیں 2-3 آیتوں میں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ باقی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کو بیٹا ملے گا، یحییٰ نام ہوگا، یہ 4 خصوصیات ہوں گی، تو جب یہ ساری باتیں پتہ چل گئیں، آپ کو پتہ ہے جب آپ کو خوشی ملنے والی ہو تو آپ کے اندر کا حال کیسا ہوتا ہے، آپ کتنے بے چین ہوتے ہیں اور کس قدر آپ اس خوشی کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کے دل میں بھی یہ بات تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی وہ بانجھ تھیں، اور یہ سارے معاملات ان کے سامنے تھے، اور اللہ کریم کی طرف سے خوشخبری بھی آ گئی تھی، اور پہلے مثال بھی سامنے موجود تھی کہ حضرت سیدہ مریم کے پاس پھل آ چکے ہیں، زمانہ اور ہے، پھل اور ہیں، گرمی میں نہیں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل ہیں۔ عجیب باتیں وہ سامنے دیکھ چکے تھے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے میں بوڑھا ہو گیا، اب یہ کیسے ہوگا، خوشخبری بھی فرشتہ سنا چکا ہے، تو چیزیں سامنے تھیں، لیکن بطور بشر انسانی تقاضا انہوں نے یہ عرض کی، قال رب انا یکون لی غلام، مولا کریم یہ خوشخبری تو مجھے مل گئی لیکن بچہ ملے گا کیسے؟ انا یکون لی غلام، بہت سارے اس کے ترجمے ہیں، لیکن مفسرین میں سے بعض لوگوں نے بڑا اس کا احتیاط سے ترجمہ کیا، انہوں نے یہ لکھا کہ یقین تو ان کو مل گیا کہ بیٹا ہوگا، فرشتے نے خوشخبری سنا دی ہے، اگر سیدہ مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، آدم علیہ السلام بن باپ بن ماں کے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اللہ کریم اس طرح یہ سارے کام کر سکتا ہے، خود حضرت مریم کی پیدائش ایسے ہو سکتی ہے، تو یہ سارے کام اگر ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی اللہ بیٹا دے سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ بنا، قال رب انا یکون لی غلام، بچہ ملے گا کیسے، کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے لڑکا ہوگا کیسے؟ آگے پھر واضح طور پر اپنا عذر پیش کیا، وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، جناب میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو ضعیف ہو گیا، وَامْرَأَتِي آخر میری بیوی وہ بانجھ ہے، تو یہ بظاہر اسباب نظر تو نہیں آ رہے۔ اب اس میں کئی آپشن سامنے بنتے ہیں، یعنی ان کے سوال کا یہ بھی معنی بنتا ہے، اللہ کریم کیا مجھے دوبارہ جوان کر دیا جائے گا، یا مجھے کوئی اور عورت دے دی جائے گی، کیا اسی کے بطن سے اولاد ملے گی، کیا صورت بنے گی؟ وہ ایک عجیب معاملہ تھا، تو اس کیفیت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، بھائی بات یہ ہے کہ اللہ اسی طرح جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو اسباب کے ساتھ عطا کرے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور یہ اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے، اور چاہے تو اسباب بھی موجود ہوں نہ دے، یہ مالک ہے، یہ اس کے ذاتی اختیار کی بات ہے، اسباب ہوں تو دے دے، یہ بھی اسی کا کام ہے، اسباب نہ ہوں دے دے، اسی کا کام ہے، اسباب موجود ہوں پھر بھی نہ ملے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ۔ یہ بات سمجھیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ تڑپتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، سارے طریقے اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ کا امر نہیں ہوتا، تو اس میں شان خداوندی ہوتی ہے، قدرت خداوندی ہے، حکمت خداوندی ہے کہ آپ کو اولاد نہ ملنا بہتر ہے، اس لیے اللہ کریم کا فیصلہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جیسے چاہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ تو اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، جب اللہ پاک نے ایسے ان کو خوشخبری سنا دی، سوال و جواب ہو گیا، پھر عرض کرنے لگے، قال رب اجعل لی آیہ، ٹھیک ہے مجھے خوشخبری مل گئی، یقین ہو گیا بیٹا ملے گا، تو دے گا، تیری شان ہے، تیری قدرت ہے، تیرا اختیار ہے، یہ تو کر سکتا ہے، یہ تیرے اختیار کی بات ہے۔ کہا رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب کوئی نشانی بھی مچا دینا، مجھے پتہ تو لگے،
دل میں خوشخبری تک پہنچنے کے لیے بے چینی تھی، کیفیات تھیں، تو عرض کرنے لگے رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ جواب ملا، دیر نہیں لگی، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے ہر کام کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، معاملات کو غیر فطری طریقے سے بغیر اسباب کے بھی اللہ کریم و سارے کام کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے، فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ بناتے ہیں کہ تو بات نہیں کر سکے گا، اللہ تکلم الناس، لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ یہ تیرے اولاد ہونے کی خوشخبری ہے۔ یحییٰ، یہ حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ تیری بیگم، تیری بیوی کے پیٹ میں حمل آ چکا، وہ اللہ کا نبی جو تجھے ملنا ہے وہ ملنے لگا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ وہ تیری زبان کلام نہیں کر سکے گی، کلام سے عذر ہو جائے گا، الا رمزا، لیکن رمز کے ساتھ، اشارے کے ساتھ آپ کلام کر لیا کریں گے۔ یہ جو بات ہے اس پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں انہوں نے جو عرض کی مولا کریم نشانی دے دے کہ مجھے یہ نعمت ملنے لگی ہے، تو مقصود یہ تھا کہ اللہ کریم کوئی نشانی دے تو میں اس کی بارگاہ میں اور زیادہ شکر ادا کروں کہ دعا بھی قبول کر لی۔ اب وہ دعا کی قبولیت ظاہراً میرے سامنے آنے لگی ہے تو میں زیادہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ، لیکن رمز کے ساتھ۔ رمز اشارہ ہوتا ہے، اشارہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، سر سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے اشارے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے 3 دن گزرے اور ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرتے رہنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کو صبح و شام بھی اور صبح بھی اس کی تسبیح پاکیزگی کو بیان کرتے رہنا۔ تو یہ اس پہ بھی ایک معجزہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 3 دن کلام نہ کر سکنا لوگوں کے ساتھ اور اشارے سے بات چیت کرنا، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ اب بات کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں رہی، ذکر کیسے ہوگا؟ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہی تو معجزہ تھا کہ صلاحیت بھی تھی، اعضاء بھی پورے تھے اور سارا کچھ تھا، لیکن صرف کلام مع الناس، لوگوں سے کلام روک دیا گیا تھا۔ باقی رمز بھی موجود تھی، صلاحیتیں بھی موجود تھی، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم بھی آ گیا تھا اور وہ کرنے لگ بھی پڑے تھے۔ اور ساتھ فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی شام بھی جب اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات جو ہمیں اس تفسیر کے اندر صراط الجنان میں بیان کی گئی، مفتی محمد قاسم صاحب نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو نعمت دے، اللہ آپ کو اولاد دے، یا اللہ کریم آپ کو کوئی بھی نعمت دے تو اس پر شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صبح شام کریں اور اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کریں نعمت کے ملنے پر۔ تو اگر انسان کو اولاد ملے، اللہ پاک آپ کو نعمت اولاد دے، تو یہاں اس واقعے کے اندر یہ حکم ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، شکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو۔ تو جب نعمت عظمیٰ ملے، کائنات کی سب سے معتبر اور عظیم ہستی ہمارے آقا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کی پیدائش ہو اور آپ کی پیدائش کا دن آئے، تو ہمیں اس عظیم نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اور جو بہتر سے بہتر آپ کے لیے وسائل ہوں اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اپنے رب کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرتے رہیں۔ ایک اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اور ہمیں ان صالحین کا صدقہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔